اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے سید الشہداء کی عزاداری میں مزید توفیقات کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، شب عاشور سے نزدیک ہو رہے ہیں اور نہیں معلوم دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ بلکہ کئی ملین لوگ اس وقت سید الشہداء کے روضے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی زندگیوں کو ترک کر کے نواز رسول کو ان کی شہادت کا پرسہ دینے کے لیے، بی بی سیدہ کو ان کے فرزند کی شہادت کا پرسہ دینے کے لیے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی جان مال خطرے میں ہے، دشمنوں کی سازشوں کے سامنے، کہیں بم دھماکے کے ڈر ہیں، کہیں پر حملوں کا امکان ہے۔ ان تمام مومنین و مومنات کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کروڑوں اہل بیت کے چاہنے والے جلوس اور ماتمداری کے لیے روڈز پر آنے والے ہیں۔ ان میں سے دسیوں لاکھ ایسے ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس کام کو انجام دیں۔ ان تمام مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جن لوگوں نے اس راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، ان کی شہادت، ان کی قبولیت کے لیے اور ان تمام کے صدقے میں وقت کے امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے دین و دین کو انبیاء کے ذریعے سے ارسال فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کسی ایک خاص پوائنٹ سے اپنے کام کو شروع کرتے تھے
اور میں طالب علم ہونے کے ناطے اور میں اور آپ اس ناطے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر کچھ ایسی ذمہ داریوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، بہت بےتاب سوچتا ہوں کہ وہ پوائنٹ کون سا ہے جس سے انبیاء شروع کرتے ہیں، جہاں سے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ یہ تمام مخلوقات اللہ کی مخلوق ہے اور خدا جانتا ہے کہ اس مخلوق کی اصلاح کے لیے کام شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا، خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا ہے ایک خاص ذمہ داری کے ساتھ۔ نبی خدا ایک معاشرے کے اندر تشریف لائیں، وہ ایک اور طریقے سے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ وہ پہلا قدم کون سا ہے؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ پہلا قدم فکروں کو آزاد کرنا، فکر کو آزاد کرنا۔ فکر کہیں غلام ہوتی ہے، فکر کہیں قید ہو جاتی ہے۔ خدا کو اپنی مخلوق کی توانائی پہ فخر ہے۔ خدا کو پتہ ہے میری مخلوق ہے، اس کو پتہ ہے یہ بہترین مخلوق ہے، یہ اشرف مخلوقات ہے۔ تو اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس کو اپنا کام کرنے کے لیے گراؤنڈ مل جائے، انوائرمنٹ مل جائے تو یہ اپنا کام کرے گی، یہ ترقی حاصل کرے گی۔ لیکن اس انوائرمنٹ میں پرابلم وہاں پر آتی ہے جب اس کی فکر قید ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے تھے، وہ اس قید سے فکر کو آزاد کر دیتے تھے۔ اور نہج البلاغہ کے اندر بہت خوبصورت ایک جملہ اس کام کے لیے مولانا نے ارشاد فرمایا، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ انبیاء کو ارسال فرماتا ہے تاکہ فکروں پر جو زنجیریں لگی ہیں ان زنجیروں کو انبیاء کھول دیں۔ یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ زنجیریں فکروں پہ لگ جاتی ہیں، انبیاء آتے تھے ان زنجیروں کو توڑ دیتے تھے۔ جیسے ہی وہ زنجیریں ہٹتی تھیں لوگ سوچنے کے قابل ہوتے تھے، ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ انسانوں کو بعض اوقات دھوکہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ اس زمانے میں جاہلیت کے زمانے کو سوچیے، نہیں معلوم کتنے لوگ، شاید تقریباً 50% لوگ غلام تھے۔ آج کل کی نوکری غلامی نہیں تھی، آج کل کی نوکری تو یہ تو آزاد انسانوں کی ہے۔ یہ علیحدہ مشکل ہے کہ جو غلام بنتے تھے اس سے بدتر آج کا آزاد نوکر ہو جاتا ہے۔ اس کو میں کبھی اور ڈسکس کروں گا کہ آج کی نوکری 20 سال پہلے کی 2000 سال پہلے کی غلامی سے بدتر جگہ پہ لا کے کھڑی کر دیتی ہے۔ اور شاید اس معاملے میں ایک ایجپشین اسکالر تھے، انہوں نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے سامنے ہے نا، یہ 20ویں صدی کی جاہلیت ہے۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہے یہ 20ویں صدی کی جاہلیت ہے۔ ایک وہ جاہلیت تھی جو 1400 سال پہلے تھی، یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ ماڈرنائزڈ جاہلیت ہے۔ اس زمانے میں 50% کے قریب آبادی غلام بنی ہوئی تھی، سلیو تھے سب کے سب۔ اب وہ جو سلیو تھے اور باقی لوگ جو آزاد بھی تھے، تو وہ کیا آزاد تھے؟ وہ بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ اب یہاں پر میں جب بھی پہنچتا ہوں اور ایسی کوئی پوائنٹ آتا ہے تو میں ایک بات ضرور کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں، خدا بت پرستی سے کیوں لڑتا ہے؟ بتوں سے کیوں لڑتا ہے خدا؟ مہربانی کر کے بچوں کو خاموش کروا لیجیے گا، مجھے ایک سائلنس چاہیے پیچھے سوچنے کے لیے۔ اگر بچے بولتے رہتے ہیں تو مجھے وہ سوچنے کا پروسیس خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ خود درخواست کروں گا، درود بھیجیے گا محمد انشاءاللہ۔ جو کوشش آپ کے برادران کر رہے ہیں کہ ایک پراپر جگہ آپ کے لیے تیار ہو جائے اور اس جگہ کے ذریعے سے آپ کے پاس اتنی وسعت ہو کہ جب یہ پروگرام ہو رہے ہوں تو بچوں کے لیے علیحدہ کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے۔ ظاہر بچوں کا یہاں آنا بہت ضروری ہے، لیکن ان کے لیے ایک علیحدہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جہاں پر ان کو پراپر طریقے سے مینیج کیا جائے، وہاں پہ ان کو سکھایا جائے۔ اب تو ظاہر جگہ نہیں ہے تو اسی ایک ہال کے اندر سارے کام انجام دینے پڑ رہے ہیں، اس میں کچھ رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ اچھا، ہم جو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ بچے نہ آئیں، بچے نہیں آئیں گے تو سیکھیں گے کہاں سے؟
تو اب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا مینیج کرنا پڑے گا. جن کے بچے ہیں ان کو تھوڑا سا تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, تھوڑا پیچھے چلے جائیں. اگر بچہ بہت تنگ کر رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جائیں, لیکن کچھ اس طرح سے کر لیں کہ خاموشی بھی رہے, تاکہ انشاءاللہ ہم اپنے کام کو انجام دے سکیں. اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے, اور ان بچوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سچا ماننے والا بننے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وعلی ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی کیوں خدا بت پرستی سے لڑتا ہے؟ کیوں خدا نے بت پرستی پہ قید لگائی کہ نہیں بت پرستی قبول نہیں ہے؟ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں, جب کوئی انسان بت کے سامنے سر جھکاتا ہے, بت کیا زندہ ہے؟ نہیں. اگر کوئی شخص بت کے سامنے سر جھکا کر نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ کہے اے خدایا مجھے دے دے, سننے والا کون ہے؟ خدا. یہ بت کچھ ہے بیچ میں؟ کچھ بھی نہیں, لکڑی کا, پتھر کا, نہیں معلوم کن کن چیزوں کا بنا لیتے تھے. تو خدا اس سے لڑتا کیوں ہے؟ خدا اس سے نہیں لڑتا کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بت کے سامنے سر جھکا رہا ہے, خاموشی سے بولے گا, سننے والا تو خدا ہے, دینے والا بھی خدا ہے. لیکن خدا کو یہ پتا ہے کہ یہ بت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا بیچارہ, بت کے پیچھے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے جو اس کو غلام بنا لے گا, وہ اس کو غلام بنا لے گا. بھئی اگر مثلا بت رکھے ہوئے ہیں اور کن بتوں کے سامنے ساری دنیا کے عرب آ کے سر جھکائیں تو وہ بت تو ڈیمانڈ نہیں کر سکتے, لیکن پیچھے ابو جہل ابو لہب بیٹھے ہیں, وہ ڈیمانڈز کرتے رہیں گے. تو یہ جو سارے عرب ہیں یہ پریکٹیکلی سلیو بن جائیں گے ابو جہل ابو لہب کے. اچھا, یہ خدا کو خالق ہونے کے ناطے پتا ہے کہ اگر میرا بندہ کسی کا سلیو بن جاتا ہے, خاص کر آئیڈیالوجی میں, اس کی گروتھ ختم ہو جاتی ہے, یہ آگے نہیں بڑھ سکتا, اس کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں آتی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, تزکیہ نفس جو خدا نے ذمہ داری دی ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ کوئی سلیو نہ بنے, کوئی کسی کا غلام نہ بنے. اور مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے, آزاد زندگی گزارو. اب خدا بت پرستی نہیں چاہتا, بندوں کی غلامی نہیں چاہتا, آزادی چاہتا ہے. اس آزادی کو تمام انبیاء نے سکھایا, آزاد بنو. اچھا, اب آپ مجھ سے ممکن ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا نہ یہاں بت پرستی ہے, نہ یہاں ابو جہل اور ابو لہب ہے. الحمدللہ رب العالمین, ہماری سوسائٹیز میں کوئی سلیو نہیں ہے. آپ کو سلیوز کے خلاف, سلیوری کے خلاف تقریر کرنی ہے, آپ دنیا کے کسی اور کانٹیننٹ میں چلے جائیں, یہاں کوئی نہیں ہے. تو میں صرف ایک اور بات پوچھوں گا, آیا غلامی صرف بت پرستی کی ہوتی ہے یا اور بھی بہت ساری غلامیاں ہوتی ہیں؟ تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس زمانے میں بہت سارے بت تھے نا, آج بھی بہت سارے بت بنے ہوئے. تو چند بتوں کے نام, ہاں مثلا پہلا بت لے لو, نفسانی خواہشات کا بت, غلام بن گئے. جو دل میں آئے گی وہ میں کروں گا, اور اگر نہیں کروں گا, نہیں کر سکا, میں تو دنیا تباہ کر دوں گا. مجھے تو اپنی خواہشات پوری کرنی ہے. تو کس کے غلام بنے؟ نفسانی خواہشات کے غلام بن گئے. اب اگر نفسانی خواہشات کو کسی نے اس طرف بھیج دیا تو سب اس طرف چلے گئے. اچھا, کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. یہ جو ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا ہے یہ اور کیا ہے؟ یہ ہماری نفسانی خواہشات سے کھیل رہے ہیں. جو فیشن آپ کہیں دنیا میں پھیلا دیں گے, جو چیز چاہیں گے بکوا دیں گے, جو لائف کا اسٹائل ہو وہ آپ سے کروا دیں گے. آپ ایشیا سے ہوں یا یورپ سے ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ہیرو وہ بنا دیں گے, آپ کے دشمن وہ بنا دیں گے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ غلامی ہو گئی. تو پہلے بت پرستی ہوتی تھی, چند بتوں کے سامنے لوگ سر جھکاتے تھے, بت کے پیچھے بیٹھا ہوا ان سے کہتا تھا بکرا لاؤ, بکرا دے دیتے تھے, جانور لاؤ, جانور دے دیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب پیچھے جو بت کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا پیچھے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. اب بھی بت پرستی چل رہی ہے, اب بھی غلامی چل رہی ہے, صرف ابو جہل ابو لہب نظر نہیں آ رہے. اب کس کی بت پرستی ہے؟ نفس کی بت پرستی ہے. اور عرض کرو آپ کی خدمت میں, فرعونیت بھی باقی ہے, فرعونیت بھی چل رہی ہے. خدا فرعون سے ٹکرایا,
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کو سزا دو، اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ انہوں نے فرعون کا مقابلہ کیا، فرعون کو غرق کر دیا۔ لیکن کیا فرعونیت ختم ہو گئی؟ عزیزان محترم، اگر فرعونیت ختم ہوتی نا تو خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرعون کا تذکرہ ہی نہ کرتا۔ اس فرعون سے ہمیں کیا کام جو 3000 سال پہلے مر کھپ چکا؟ خدا تو پتا تھا کہ فرعون تو مر گیا ہے لیکن فرعونیت زندہ ہے، اس کے لیے لڑنا پڑے گا انہیں۔ اب میں ایک اور بات پوچھوں گا، قارون مر گیا، قارونیت بھی مر گئی کیا؟ قارون تو مر چکا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا تھا۔ لیکن قارونیت کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے اسی کو احترام ملے گا۔ قارونیت مر گئی کیا؟ نہیں، قارونیت زندہ ہے۔ سامری مر گیا، کیا جادوگری ختم ہو گئی؟ نہیں، جادوگری زندہ ہے۔ جادوگری، سامری کی جادوگری کیا تھی؟ مٹی کو سونا نہیں بناتا تھا جادوگر سامری، نہیں، وہ ایک اور کام کرتا تھا۔ وہ جو خدا نہیں ہوتا تھا اس کو خدا کا اسٹیٹس دلوا دیتا تھا۔ جو خدا نہیں تھا، وہ جو بچڑا اس نے بنایا تھا وہ خدا نہیں تھا، لیکن اس نے جادوگری کی، اس کو خدا بنا دیا۔ آج کا معاشرہ بھی ایسے ہی۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بت پرستی رنگ بدل کے باقی ہے، قارونیت اپنی جگہ باقی ہے، فرعونیت اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ تو اب صرف ایک بات رہ گئی، حسینیت کہاں ہے؟ حسینیت وہ سامنے آئے۔ انبیاء کا کام یہ تھا، فکروں کو آزاد کرتے تھے۔ سید الشہداء کا کام یہی تھا، لوگوں کی فکروں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ جیسے لوگ سوچنے کے قابل ہوتے تھے سمجھ جاتے تھے ہمیں دھوکہ ہوا۔ میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد۔ حضرت بلال حبشی کون تھے؟ ایک سلیو، ایک غلام، تہخانوں کے اندر ابو سفیان جیسوں کی خدمت کرتے تھے، وہاں موجود تھے۔ ان سے ایک موقع پر کہا گیا یہ کوڑا اٹھاؤ اور اس کو مارو، مثلا حضرت عمار بن یاسر کو مارو۔ کہا نہیں ماروں گا۔ کہا کیوں نہیں مارو گے؟ یعنی نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا، اس کی کوئی غلطی نہیں، اور اگر یہ خدا کو بلا رہا ہے اور یہ اس کی غلطی ہے، میں بھی خدا کو مانتا ہوں، میں بھی وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں۔ تو اچھا، اتنا تم سوچنے کے قابل ہو گئے، اب تم کو سزا ملے گی، صحراؤں پہ لٹائیں گے، پتھر تمہارے سینے پہ رکھیں گے، تمہارا دم نکال دیں گے۔ کہا مجھے پرواہ نہیں ہے، وحدہ لا شریک، خدا کو مانتا ہوں۔ فکر کھل گئی نا، ذہن آزاد ہو گیا۔ جیسے ہی ذہن آزاد ہوا تو سارا فریب ختم ہو گیا۔ اور مثالیں سامری کے زمانے میں، فرعون کے زمانے میں، وہ جادوگر، بہترین مثال جادوگروں کی مثال ہے۔ آپ قرآن کریم میں ذرا ان کے واقعے کو دیکھیے۔ یہ فرعون کے سامنے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے کے لیے، اپنے زمانے کے نبی سے لڑنے کے لیے، اور فرعون کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو اس سے پوچھا کہ ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس سے پوچھا ہمیں انعام ملے گا؟ اس نے کہا، وہ بھی بڑا جعلی شان دکھانے والا، اس نے نہیں کہا میں کتنے سکے دوں گا، میں کتنے پیسے دوں گا، کہا تم ہمارے مقرب بندے ہو جاؤ گے، ختم، ہم تمہیں اپنے نزدیک کر لیں گے، یہ انعام کم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ تو بہت بڑا انعام ہے، ہم فرعون کے بندے بن جائیں گے، یہ بڑی بات ہو گئی۔ تو بس اس انعام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی رسیاں پھینکیں، آپ اپنا جادو دکھائیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنا جادو دکھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ سارے ان کے جادو ختم ہو گئے۔ جب جادو ختم ہوئے تو ان جادوگروں کو ایک بات پتہ چل گئی، انسان یہ جادو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جادوگر ایکسپرٹس تھے، اپنے فیلڈ کے ماسٹرز تھے، ان سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ جب انہوں نے مل کر تمام اسٹرگل کر لی اور دیکھا ہم نے مل کر جو جادو کیا تھا انسان کے بس میں نہیں ہے اس کو توڑ سکے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس نے جادوگری کا کوئی سابقہ ہی نہیں تھا اس نے جادو کو ختم کر دیا، تو سمجھ گئے کہ موسیٰ کے پیچھے خدا ہے، ورنہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، بشر یہ کام نہیں کر سکتا۔ بس جیسے ہی سمجھ میں آیا کہ ان کے پیچھے خدا ہے، قبول کر لیا، کہا کہ ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لائیں۔
اچھا اب جو موسیٰ کے خدا پہ ایمان لائے تو اگلا قدم کیا ہوا؟ آزاد انسان ہو گئے، آزادی مل گئی۔ اب نہ فرعون سے ڈرتے ہیں نہ اس کی سزاؤں سے ڈرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا، اور سولی پہ لٹکاؤں گا تو ایسے سادگی سے نہیں لٹکاؤں گا، ایک ہاتھ کاٹوں گا ایک پاؤں کاٹوں گا، کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں سے سولی پہ لٹکاؤں گا۔ یہ کبھی مجھے موقع ملا بلکہ ابھی 2 منٹ میں جلد سے جلد سولی کو عرض کر دوں۔ سولی ہینگ کرنے کو نہیں کہتے، ہینگ کرنے کو سولی نہیں کہتے، اس کو پھانسی کہتے ہیں۔ وہ جس کو ہینگ کر دیتا ہے آدمی، اس کو سولی نہیں کہتے۔ وہ تو حضرت میثم تمار کو سوچیں 3 دن تک سولی پہ لٹکے رہے، تو ہینگ کرنے میں تو 3 منٹ میں آدمی مر جاتا۔ وہ جو سولی کہتے تھے وہ کیا ہوتا تھا؟ ایک درخت کے اوپر اونچا سا درخت لیتے تھے، اس پر آدمی کو ہاتھ پاؤں باندھ کے اوپر لٹکا دیتے تھے سورج کی طرف رخ کر کے، اور اس کو اور اذیت دینے کے لیے اس کی کمر میں خنجر گھونپ دیتے تھے، کمر میں خنجر ڈال دیتے تھے۔ اب اس کی کمر میں خنجر ہے، اس سے تھوڑا تھوڑا سا خون نکلتا رہتا تھا، اور یہ بھوکا پیاسا سورج کی رخ کے اوپر لٹکا رہتا تھا۔ تو بعض اوقات طاقتور آدمی کو مرنے میں 3 دن لگ جاتے تھے، 3 دن تک لٹکے رہتے تھے۔ حضرت میثم تمار کو پہلے دن یہ کیا، دوسرے دن ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر یہاں سے سی دیے تاکہ خون بہے تو مرے نہیں، تکلیف ہو مرے نہیں، ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھر اوپر لٹکا دیا۔ انہوں نے پہلے دن بھی امیر المومنین کے فضائل بولے، دوسرے دن بھی امیر المومنین کے فضائل بولے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد اتارا، اب اس کو بتانا وحشتناک ہے، یہ پورا ٹارچر سیل بن جائے گا اس کو میں بتاتا ہوں تو، لیکن حضرت میثم تمار کو سوچیں عزیزان محترم کیسے کرتے تھے۔ منہ میں ایک اسٹرپ لگاتے تھے، اس اسٹرپ کے بیچ میں ایک کیل ہوتی تھی، ایک نیل ہوتی تھی، اس نیل کو اس طرح زبان میں گھسیڑ کر آخر تک لے جاتے تھے، پھر یہ اسٹرپ منہ پہ لگا دیا جاتا تھا۔ اس کو کہتے تھے لگام، یہ لگام باندھی جاتی تھی۔ تیسرے دن میثم تمار کو لگام باندھ دی ہے۔ اور جو اہل بیت کی اور چاہنے والے ہیں نا، جیسے قاضی نور اللہ شستری، ان کے بارے میں مشہور تھا، آپ نے کبھی اردو میں ایک محاورہ سنا ہوگا، گدی سے زبان نکالتی تھی۔ کسی کو سزا دی تو گدی سے زبان، کی گدی سے زبان کیسے نکالتے تھے؟ سر کے پیچھے، گردن کے پیچھے سے کاٹتے تھے اور کسی آلے سے زبان پکڑ کے پیچھے سے کھینچ لیتے تھے۔ یہ ہوا کرتا تھا، اور یہ سب کس جرم میں ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ علی کے ماننے والے ہیں، یہ اس جرم میں ہوتا تھا۔ لیکن یہ سب لوگ کیوں جھیل لیتے تھے؟ یہ آزاد انسان تھے، ان کو آزادی مل گئی تھی۔ آزاد انسان اپنی آزادی کی قیمت دیتا ہے لیکن غلامی نہیں لیتا، آزادی کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ سید الشہداء نے کیا کیا؟ سارے لوگ یزید کے غلام بن گئے، سب یزید کے غلام بن گئے۔ کس خوف سے؟ کوئی یہ سوچا تھا میرے بچے کو مار دے گا، کوئی سوچ رہا تھا میرے گھر پہ قبضہ کر لے گا، کوئی سوچتا تھا میری کھیتی برباد کر دے گا، کوئی کہتا تھا مجھے ایگزائل کر دے گا۔ سب لوگ خوف کے مارے یزید کے غلام بن گئے۔ اب سید الشہداء نے دیکھا کہ یہ سب کے سب یزید کے غلام بن گئے، کیا سید الشہداء اس غلامی پہ صبر کریں؟ نہیں، کہا نہیں، میں آزاد انسان ہوں، میں ان غلامیوں پہ صبر نہیں کروں گا۔ نہ صرف یہ کہ اس کی غلامی میں قبول نہیں کروں گا، میں نے آپ کے سامنے سید الشہداء کو قول پڑھا تھا، لا اوتیکم بیدی ایتھا الذلیل، میں ذلت کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ ولا افر فرار العبید، نہ صرف میں خود غلامی قبول نہیں کروں گا، دوسروں کو بھی غلام بننے نہیں دوں گا۔ ایسی قربانی دوں گا قیامت تک لوگ مجھ سے آزادی سیکھیں گے، ایسی قربانی دوں گا۔ عزیزان محترم، یہ حسینی ثقافت ہے۔ آپ میں سے جو لوگ شروع سے ساتھ نہیں تھے ان کی یادآوری کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارا ٹاپک تھا حسینی ثقافت اور آج کا مسلمان۔ یہ حسینی ثقافت ہے، یہ جو آزادی ہے، کس سے آزادی؟ فکر کی قید سے آزادی، نفس کی خواہشات سے آزادی، ڈر کے مارے دوسروں کو فالو کرنے کی غلامی، ان سب سے سید الشہداء آزاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھول جاؤ ان سب کو، نہ تم نفس کی قید میں رہو،
نہ تم دوسروں کی غلامی لو. تو میں کہوں گا مولا اگر میں اتنی آزادی لوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں قربانی دینی پڑے گی. تو میں قربانی دے دوں تو مجھ سے پوچھیں گے کہ اگر میرے پیچھے چلنا چاہتے ہو نا تو قربانی دے دو. سید الاحرار، حر کہتے ہیں آزاد انسان کو، احرار کہتے ہیں وہ لوگ جو سارے آزاد تھے. سید الشہداء کون ہے؟ سید الاحرار. اب میں چند منٹس میں یہ آزادی تو میں نے آپ کو حسینی آزادی بتائی، اب وہ آزادی بھی بتا دوں جو آج کے دور میں جس کو آزادی کہتے ہیں. یہ آزادی کون سی آزادی ہے جس کو ہم لبرلزم کہتے ہیں، جس کو ہم فریڈم کہتے ہیں؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ تو کچھ منٹس اس کے اوپر بھی درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو آج کا سسٹم ہے، میں اس کے بارے میں 2-3 دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. یہ ویلیوز کے پیرامڈ کو اپ سائڈ ڈاؤن کیے گئے. جو کانسیپٹس تھے اس کانسیپٹس کے لیول پر ڈسپشن آیا ہوا ہے. تو الفاظ تو بڑے خوبصورت ہیں، فریڈم، لبرٹی، یہ سب چیزیں، لیکن یہ جو ڈسپشن ہے اس کو سمجھنا دشوار پڑ رہا ہے. مثال کے طور پر یہ جو یہاں پہ آزادی ہے یہ کیا ہے؟ اچھا آزادی ہے کس چیز کی؟ میں آپ کی خدمت میں 2-4 چیزیں صرف سوال کے طور پہ رکھوں گا. ظاہر ہے ہر ملک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. کیا دنیا میں ظالم کو ظالم کہنے کی آزادی ہے؟ تو بڑے بڑے آزاد ملکوں میں آپ چلے جائیے اور جیسے ہی آپ نے صحیح ظالم کو کہا کہ وہ ظالم ہے، بس پھر دیکھیے کہ اب آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. فرانس جیسے ملک کے اندر خدا کو برا بھلا کہہ لے کوئی کچھ نہیں کرے گا. ایک ٹائٹل ایسا ہے کہ اگر آپ نے اس پہ انگلی اٹھائی تو سارے آزادی اور حقوق سب ختم اور آپ جیل کے اندر، معاملہ ختم. بڑے بڑے ملکوں کے اندر سب آزادی ہے، لیکن اگر آپ نے ظالم کو ظالم کہا اور اس کی آپ نے جرأت کی تو پھر وہ معاملہ خراب ہو جائے گا. بڑے بڑے آزاد ملکوں کے اندر، میں کسی ملک کا نام نہ لوں، ایک کا ہی لے لیا میں نے. تو یہ دکھانے کی جو آزادی ہے کیا ہے؟ پھر آزادی کس چیز کی ہے؟ آپ نے کوئی اخلاق کے خلاف کام کرنا ہو تو پوری آزادی ہے، مکمل آزادی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. مثلا خود پاکستان کے اندر شادی بیاہ ہو، تاشے باجے ہوں، ڈھول میوزک ہو، روڈ پہ آ کے کوئی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اگر میں جلوس نکالوں روڈ پر، اب جان خطرے میں. بڑے بڑے علاقوں کے اندر میں نے خود دیکھا کہ بھائی رات کو 2-2 بجے شادی بیاہ کی محفلیں ہو رہی ہیں، میوزک بج رہا ہے، پورا محلہ ڈسٹرب ہوا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا اگر میں نے ماتم کیا اور آواز باہر چلی گئی، ارے تو یہ تو بڑا غضب کر دیا آپ نے، دوسروں کی آزادی خراب کر دی. تو وہ جو آزادی خراب کر رہا تھا اس کا کیا ہوگا؟ نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اخلاق کے خلاف کوئی کام کر لیں وہ آزادی ہے، لیکن اگر آپ نے دین کے نام پر کوئی کام کیا نہیں پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. آپ دوسرے ہمسائے ملک میں چلے جائیے، اپنے برابر کے ہی ملک کے اندر، وہاں چلے جائیے اور جا کے پوچھ لیجیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ کون سی آزادی ہے؟ پھر میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کروں گا، جب تک آپ غلامی میں بڑھ رہے ہیں نا پھر صحیح ہے. جب تک آپ نفس کی خواہشات کی غلامی میں آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو چلنے دو، یہ آزادی ہے. تو یہ جو آزادی ہے کس بات کی آزادی ہے؟ غلام بننے کی آزادی ہے. آپ نفسانی خواہشات کی غلامی میں جا رہے ہیں نا، اس کی آزادی ہے. تو جو پینا ہے پئیں، جو کرنا ہے کریں، جب تک آپ نفس کی غلامی میں ہیں وہ کہے گا کرو بیٹا کرو. کیوں؟ یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے، غلامی بڑھ رہی ہے. آپ دولت کے پیچھے بھاگتے رہیے بھاگتے رہیے بھاگتے رہیے، اس میں کوئی پابندی ہے؟ نہیں، بھاگتے رہیے. کیوں؟ غلامی بڑھ رہی ہے. اس سے انہیں کیا خطرہ؟ پہلے 1 کروڑ لوگ بھاگ رہے تھے، پھر 10 کروڑ لوگ بھاگے، اس سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اس آزادی کی وہ اجازت دیں گے. لیکن جیسے ہی آپ نے کہا کہ بھائی مجھے تو کچھ اور کرنا ہے، اگر آپ نے اصلی آزادی کا تذکرہ کیا، میں مظلوم کا ساتھ دوں گا، میں ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، میں دنیا میں عدل کے لیے کام کروں گا، اگر ٹرو کانسیپٹس کے ساتھ آپ آئے
اور جس کو میں کہتا ہوں کانسیپچول کلیئرٹی کے ساتھ آپ اندر آ گئے، اب مشکل ہے، اب آپ نے ریڈ لائن کراس کر لی، یہاں پہ آپ کو آزادی نہیں ملے گی، آزادی وہاں ملے گی۔ اب سید الشہداء کا نظام کیا کہتا ہے؟ سید الشہداء کا نظام کہتا ہے مصنوعی آزادی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اصلی آزادی کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا اصلی آزادی کس کو ملے گی؟ اپنے نفس کو شکست دو، کس کی طرح؟ زہیر بن قین کی طرح۔ کیسے ایک دفعہ سید الشہداء نے ان کو دعوت دے کے آزاد کر لیا، وہ پھنس جاتے، اور مثلا حضرت حر کی طرح غلامی میں پھنسے ہوئے تھے، ایک موقع کے اوپر سید الشہداء کے ایک جملے نے تبدیل کر دیا، آزادی دلا دی۔ تو اعزان محترم، جو اصلی ترین مارکا ہے، جو سید الشہداء کی واضح ترین ویلیوز ہیں، وہ یہ ویلیوز ہیں۔ اب اس آزادی کو کیسے حاصل کرنا ہے آپ نے اور میں نے، اور پریکٹیکلی کیا کرنا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم تھیوریٹیکل باتیں کرتے چلے جائیں اور اس کے بعد پریکٹیکلی کچھ نصیب نہ ہو۔ چند جملات عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آپ کو یہ اچھا تو نہیں لگتا ہے، لیکن یہ کہ دوسرے مومنین کو آسانی ہوگی اگر آپ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اگر آپ واقعی آزادی چاہتے ہیں، ایسی آزادی جس کے بعد آپ اپنے وقت کے امام کی نصرت کر سکیں۔ لوگوں نے سید الشہداء کی نصرت کیوں نہیں کی تھی؟ اب ہم لوگوں کے لیے سب واضح ہے، 1400 سال گزر گئے۔ کسی سے سید الشہداء نے کہا کہ بھائی تم آؤ ساتھ دو، اس نے کہا مولا میرا تو فلاں کام پھنسا ہوا ہے۔ عمر سعد کے ساتھ شب عاشور ایک مکالمہ ہوا سید الشہداء کا، یہ بہت عجیب بات ہوئی ہے۔ عمر سعد غافل انسان نہیں ہے، یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص وہ ہے جس نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے 10,000 دفعہ دیکھا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ اور سعد ابن ابی وقاص اپنے زمانے کے عباد و زہاد میں سے مشہور تھا، بڑی عبادتیں کرنے والا، بڑا مجاہد انسان اپنے زمانے کے حساب سے، یہ اس کا بیٹا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یہ شاید لشکر عبید اللہ ابن زیاد میں اس سے زیادہ سید الشہداء کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا، اچھی طرح جانتا ہے حسین کون ہے۔ سید الشہداء گویا چاہتے تھے اس کو بچائیں، اس کو آتش جہنم سے نکالیں۔ کچھ تو عبید اللہ ابن زیاد کے اپنے بندے تھے، جیسے شمر ابن ذی الجوشن، یہ عبید اللہ ابن زیاد کا جاسوس تھا، عمر ساتھ شمر سے بہت ڈرتا تھا کہ یہ رپورٹ نہ کر دے میرے بارے میں، تو اس نے کچھ حرکتیں رپورٹنگ سے بچنے کے لیے کی ہوئی تھی۔ جب سید الشہداء کے لشکر پہ تیر پھینکنے لگے تو سب سے پہلے خود تیر پھینکا تاکہ رپورٹ پازیٹیو چلی جائے کہ میں نے تیر پھینکا تھا۔ انسان جب غلام ہوتا ہے نا تو اتنا پستی پر آ جاتا ہے کہ فاطمہ کے بیٹے پر بھی تیر پھینکتا ہے پھر۔ جب غلام ہوتا ہے نا تو پھر یہ مصیبت آ جاتی ہے۔ اور غلامی کس بات کی تھی؟ رائے کی حکومت ملے گی، جس کو آج میں اور آپ تہران کے برابر میں پاتے ہیں نا، چھوٹا سا ریش ہے، اس کی حکومت کے لیے حسین سے لڑا۔ سید الشہداء اس کو بچانا چاہتے تھے۔ ایک موقع پہ کہا ہم اس کے ساتھ مکالمہ کریں گے، یہ بڑا ڈرا کہ امام اگر گفتگو پہ آئے تو میں ہار جاؤں گا۔ لوگوں نے اس کو تانے دیے کہ تم اتنی بھی تم میں جرأت نہیں ہے کہ تم حسین سے بات ہی کر سکو۔ تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ایک ایک بندہ ساتھ آئے گا۔ ایک سید الشہداء کے ساتھ علی اکبر گئے اور ایک اور عمر سعد کے ساتھ، اور ایک کیمپ پہ پہنچے، اس کیمپ میں آ کر اسلحے ہٹا دیے گئے، دونوں اکیلے گئے۔ سید الشہداء اندر گئے، عمر سعد سے پوچھا تو مجھے مارنے کیوں آیا ہے؟ اب سید الشہداء کی ہمدردی دیکھے گا، اچھا عمر سعد نہ مارتا تو کیا جنگ ختم ہونی تھی؟ ایک اور نے آ جانا تھا۔ سید الشہداء چاہتے تھے اس کو بچا لیں، اس کو بچا لیں۔ سید الشہداء کا کام عجیب تھا۔ اس سے کہا تو مجھے مارنے کیوں آیا ہے؟ کہا دشمن نے مجھے محاصرے میں لیا ہوا ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے مجھے محاصرے میں لیا ہوا ہے۔ کہا کیا چیز خطرے میں ہے؟ کہنے لگا کہ میرا گھر کوفہ میں ہے، اگر میں یہاں نہیں آتا ہوں میرا گھر گرا دیتا ہوں۔ سید الشہداء نے کہا تم مدینے آ جا، میں تجھے گھر دے دوں گا۔ گھر بچانا چاہ رہا، کہنے لگا میری زمینیں کوفہ میں ہیں۔ سید الشہداء نے کہا تم مدینے آ، میں تجھے زمینیں دوں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا میرے گھر بار کوفہ میں ہیں۔
20 بچے کوفہ میں، سید الشہداء خاموش ہو گئے۔ یعنی کیا مطلب تھا؟ اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے فاطمہ کی اولاد کو قتل کرنے آیا۔ شرم ہے؟ یہ میرے ساتھ ہے، یہ غلام انسان ہے۔ اس طرح کی غلامی آج کے ذہنوں میں آ رہی ہے، اور سید الشہداء کہہ رہے ہیں کیا؟ آزاد ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ۔ جیسے ہی کوئی آزاد ہوتا ہے نا، اس کو فوراً ایک چیز کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ آزادی قیمت مانگتی ہے، غلامی میں اس سے بڑی قیمت دینی پڑتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ آزادی میں قیمت دینی پڑتی ہے۔ مثلا میں نے کسی کو غلط کرتے دیکھا، میرے دین کے لیے غلط ہو رہا تھا، اور میں اٹھ کر کہوں کہ تو نے غلط کیا، مجھے قیمت دینی پڑے گی۔ وہ کہے گا میں آپ کا کیریئر خطرے میں ڈال دوں گا، میں آپ کو ذلیل کر دوں گا، میں آپ کو رسوا کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اب آئے کوئی سید الشہداء کی طرح کہ ہاں ٹھیک ہے کرو، میں ان تمام خطرات کو قبول کروں گا۔ یہ حسینی ثقافت ہے، یہ سید الشہداء کی ثقافت ہے۔ اور آپ اور ہم در حقیقت اس پر دعوت دیے گئے کہ جو تم حسین کے ماننے والے ہو نا، تو آزادی لاؤ، اپنے اندر آزادی لے کر آؤ۔ اور الحمدللہ رب العالمین آپ پاکیزہ جذبوں کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان محترم، خدا شاہد ہے جو پاکیزگی آپ کے دلوں میں ہے، اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ جو جذبے آپ کے دلوں میں ہیں سید الشہداء کے لیے، اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ بس تھوڑا سا آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، سید الشہداء ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ سید الشہداء آپ کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو غلامی میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ کہیں گے جب ہم آزاد ہوں گے تو سب صحیح ہو جائے گا، نہیں، قیمت دینی پڑے گی، قیمت دینی پڑے گی، آزادی کی قیمت دینی پڑے گی۔ حضرت عمر نے قیمت دی ہے، حضرت زہیر نے قیمت دی ہے، فرعون کے جادوگروں نے بھی قیمت دی، سب کو قیمت دینی پڑتی ہے۔ تو سید الشہداء سے جب آپ کہیں گے مولا اگر میں آپ کی طرح آزادی کے راستے پہ چلا تو مجھے قیمت دینی پڑے گی، مولا کہیں گے ہاں قیمت دینی پڑے گی۔ تو کیا ہوگا؟ تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ جان جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بے سہارا ہو جائیں گی۔ تو سید الشہداء مجھ سے صرف اتنا پوچھیں گے کیا میرے بچے یتیم نہیں ہوئے تھے؟ کیا میری خواتین بے سہارا نہیں ہوئی تھی؟ زہیر بن قین عظیم الشان مثال، عظیم الشان مثال۔ حضرت زہیر بن قین کو سید الشہداء نے قاصد بھجوایا، کہا زہیر ہمارے پاس آؤ۔ زہیر جانے سے ڈرتے تھے، منزل تبدیل کرتے تھے تاکہ سید الشہداء کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سید الشہداء نے اصرار کیا، کہا زہیر ہمارے پاس آؤ۔ زوجہ نے پوچھا زہیر کیوں نہیں جاتے؟ کہا تجھے نہیں معلوم حسین جان مانگ رہے ہیں، جان دینی پڑے گی۔ زہیر کی زوجہ مومنہ ہے، الحمدللہ۔ خواتین جو اہل بیت کی چاہنے والی ہیں ان کا ایمان کہیں اور پہنچ جاتا ہے۔ کہا زہیر اگر حسین کی راہ میں جان دے دو تو کیا خرابی ہے، یہ تو فخر ہے، فاطمہ کے بیٹے پہ جان دی۔ زہیر نے عجیب بات کی، کہا تجھے نہیں معلوم میں تو جان دے دوں گا تیرے ساتھ برا ہوگا، یہ بنی امیہ ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہے، یہ صرف میرے ساتھ برا نہیں کریں گے تیرے ساتھ بہت برا کریں گے۔ تو زہیر نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر مجھے حسین کا ساتھ دینا ہے تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں تاکہ تو علیحدہ ہو جا، تیرا معاملہ علیحدہ ہو جا، تو اپنے باپ کے گھر جا تاکہ تجھے مصیبت نہ اٹھانی پڑے۔ تو زہیر کی زوجہ نے بڑا ہی عجیب جملہ پوچھا، کہا زہیر میں نے سنا ہے حسین کے ساتھ ان کی بہن بھی آئی ہیں۔ ارے زہیر کیا حسین کے ساتھ ان کی بہن بھی آئی ہیں؟ تو زہیر نے کہا ہاں بہن بھی آئی ہیں۔ تو اس محترمہ نے بڑا عجیب کہا دیکھ زہیر جہاں زینب جائیں گی میں بھی وہی چلی جاؤں، یہ آزادی کی قیمت ہے نا، تو میں قیمت دینے کو تیار ہوں۔ اور میں کہوں گا بی بی آپ نے بڑے حوصلے کی بات کی ہے، کیونکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تو ام المصائب ہیں، ان کے مصائب کہاں ختم ہوتے ہیں، لیکن یہ سب قربانیاں دے دی گئیں۔ اور اگر قربانیوں کی بات کوئی کر رہا ہے تو سید الشہداء نے جسم قربان نہیں کیے ہیں، عباس جیسے ہیرے قربان کیے ہیں، جسم قربان نہیں کیے ہیں۔
علی اصغر جیسا ننھا معصوم قربان کیا ہے، قاسم جیسا قربان کیا ہے، علی اکبر قربان کیے، مولا ابوالفضل عباس کو قربان کیا۔ عزیزو آج آپ مولا ابوالفضل کے مصائب کے لیے بیٹھے ہیں، آج آپ ان کے غم میں رونے کے لیے بیٹھے ہیں۔ مولا ابوالفضل عباس کا مقام کیا ہے، منزلت کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے، روایت لکھتی ہے کہ کبھی چوتھے امام کے سامنے مولا ابوالفضل کی اولادوں میں سے کوئی بچہ آیا، اس بچے کو دیکھ کر میں چوتھے امام نے فرمایا، کبھی پانچویں امام سے بھی منسوخ کر دیں، کہتے ہیں خدا مقام کو دکھائے، مولا ابوالفضل عباس نے میرے بابا کی بڑی نصرت کی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا ابوالفضل عباس کا مقام کیا ہے؟ بیان کیا انہوں نے کہا جنگ احد میں حمزہ سید الشہداء کہلاتے تھے، ان کو سید الشہداء کہا گیا۔ پھر جنگ موتا میں حضرت جعفر کے 2 بازو کٹے تو جعفر کو جعفر طیار کہا گیا۔ جعفر طیار کیوں کہا گیا؟ گویا خدا نے بازو کے بدلے جنت میں ان کو ایسا مقام دیا کہ وہ ہر طرف جا سکتے تھے، اور فرمایا جب میرے چچا عباس شہید ہوئے تو ان کو ایسا مقام ملا کہ جنت کے تمام شہداء ان کے مقام پہ حسرت کرتے ہیں کہ دیکھو عباس کا مقام کتنا بلند ہے۔ نہیں معلوم مولا ابوالفضل کو کون سا اونچا مقام ملا کہ تمام شہداء ان کے مقام پر حسرت کرتے ہیں۔ اب مولا ابوالفضل عباس کی قربانی کیا ہے؟ عزیزان محترم، ہم لوگوں نے صرف شمشیریں دیکھی ہیں، ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ مولا ابوالفضل نے شمشیر کیسی چلائی یا کس نے کس طرح شمشیر چلائی، لیکن عزیزوں میں صرف مصائب کو بیان کرنے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کسی آدمی کو کسی کام کے لیے بھیجا جائے جو وہ کرتا رہتا ہو تو یہ بہت آسان کام ہے۔ اگر شمشیر چلانے والے سے کہا جائے نا کہ تم جو شمشیر چلاتے ہو بہادر و شجاع، جاؤ شمشیر چلاؤ، یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، لیکن ابوالفضل کو بھیجیں کہ عمر 7 سے رات کی مہلت لے کر آؤ، یہ بہت سخت کام تھا۔ اگر ابوالفضل سے کہتے نا میرے مولا کہ جاؤ ابوالفضل عمر 7 کی گردن کاٹ کر لاؤ تو یہ آسان کام تھا، لیکن میرے مولا نے کہا ابوالفضل جاؤ عمر 7 سے 1 رات کی مہلت مانگ کے لاؤ، تو عزیزوں کبھی کسی شریف آدمی کو کچھ مانگنا پڑتا ہے نا تو بہت سخت کام ہوتا ہے، اور وہ بھی ابوالفضل جیسا۔ جب سید الشہداء کے خیموں کی باری آئی اور دشمن نے کہا یہاں خیمہ نہیں لگے گا تو ابوالفضل نے شمشیر نکال کر کہا تم خیمہ اکھاڑ کے تو دکھاؤ، اور پھر میرے مولا نے کہا عباس میرے بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، تو میرے مولا اپنے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے پیچھے آ گئے۔ اپنے بھائی کی موتی دینا، اپنے بھائی کی اطاعت کرتے تھے، تو جو بھائی کہتا تھا بھائی سمجھ کے نہیں، مولا سمجھ کر، آقا سمجھ کر۔ ابوالفضل نے کبھی سید الشہداء کو بھائی نہیں کہا، ام البنین کا خون تھا نا عزیزو۔ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، بی بی ام البنین سے جب شادی ہوئی اور امیر المومنین ام البنین کو گھر میں لے کر آئے تو بی بی ام البنین نے سید سردار سید الشہداء اور امام حسن کو بٹھایا اور کہا میں آپ کی ماں کی جگہ نہیں ہوں، میں تو کنیز آئی ہوں، میری اولاد آپ پر قربان ہوگی۔ پھر جب ابوالفضل ہوئے تو گویا ام البنین نے پہلا درس یہی دیا کہ دیکھو بیٹا حسین پہ قربان ہونا ہے، میری ساری محنت اسی میں ہے، تم کو حسین پہ قربان ہونا ہے۔ مولا ابوالفضل سید الشہداء کے آگے پیچھے رہتے تھے، مجھے اپنے بھائی پہ قربان۔ بس عاشور کا دن آیا، ابوالفضل بار بار سید الشہداء کے خیمے کے سامنے آ کر کہتے تھے مولا آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ سید الشہداء بار بار کہتے تھے بھئی عباس اور رک جاؤ اور رک جاؤ۔ بس ایک موقع آیا، ابوالفضل سید الشہداء کے سامنے آئے اور کہنے لگے میرے مولا مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا ابوالفضل تم تو میرے خیمے کیا نمبردار ہو؟ ابوالفضل نے پلٹ کر کہا میرے مولا کہاں رہا وہ لشکر، کہاں رہے وہ خیمے ہیں، اب کوئی لشکر باقی نہیں رہا۔ اب حبیب ابن مظاہر بھی گئے، قاسم بھی چلے گئے، سب آبان و انصار چلے گئے، میرے مولا لشکر ختم ہو گیا۔ بس ایک موقع پر سید الشہداء نے کہا دیکھو عباس تم تو خواتین کی امید ہو، اگر تم چلے گئے نا تو ان خواتین کے پاس کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ ابوالفضل تڑپ کے رہ گئے، بس ایک جملہ کہا میرے مولا مجھ سے بچوں کی پیاس کی
आवाजें बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये जो बेचारे अलतश अलतश कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं हमें पानी ला दो, हमें पानी ला दो। मेरे मौला मैं अब्बास हूँ, मैं उम्मुल बनीन का बेटा हूँ, मैंने तो छत करना सीखी थी, इन बच्चों के लिए सीखा था। मेरे मौला अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बस इमाम हुसैन ने कहा देखो अब्बास, अगर जा रहे हो ना तो सकीना के लिए पानी का बंदोबस्त कर लो, एक मशकीज़ा ले जाओ, पानी लेकर आ जाओ। अब बड़ा अजीब लम्हा आया। मौला अबुल फजल अब्बास खेमों के सामने आए, सकीना ने बच्चों को जमा कर लिया। देखो बच्चों, अभी तक तो पानी नहीं आया था, लेकिन अब मेरे अब्बास जा रहे हैं, अब मेरे चाचा जा रहे हैं, अब पानी आने वाला है, अब पानी आ जाएगा। मेरे मौला अबुल फजल बीबी ज़ैनब के खेमे के सामने आए, कहा बहन अब इजाजत दीजिए, अब हमें जाना है। अजीब जुमला है, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का अब्बास को एक हसरत से देखा और कहा अब्बास अब यकीन हो गया कि बाजुओं में रस्सियां बंधेगी, अब यकीन हो गया, अरे बाजुओं में रस्सियां बंधेगी। कहा बहन क्या माजरा? कहा मैं अपने बाबा के साथ थी, मेरी चादर दानों से, मेरी चादर शाने से हटी, मेरे शाने का बोसा लिया बाबा ने, अली इब्न अबी तालिब ने शाने का बोसा लिया और कहा ज़ैनब तेरे बाजुओं में रस्सियां बंधेगी, तू बाजारों में जा। बीबी ने कहा बाप की बात थी, हक है, लेकिन मैं सोचा करती थी जिसके 18 जवान भाई हो उसके बाजुओं में रस्सी कौन बांधेगा। लेकिन अब्बास अब जो तुम जा रहे हो ना तो अब मुझे समझ में आ गया, अब ज़ैनब को बाजुओं में रस्सियां बंधानी पड़ेंगी, अब बाजारों में जाना होगा। मौला अबुल फजल रुखसत हुए। अजीजों मुझे मसाइब आखिर तक पढ़ना है। मौला अबुल फजल अब्बास का मामला है, बीबी सैयदा को मुंह दिखाना है, उनके बच्चे की गम में रोना है। मसाइब में आज कमी नहीं होगी, आज कुछ नहीं हो सकता। आज अबुल फजल का मामला है, अब तो सब शर्मिंदा है। बीबी सैयदा की कमाई है, बीबी उम्मुल बनीन की कमाई है। बड़ा अजीब मामला हो गया। जब अब्बास खड़े हुए जंग के मैदान में, सैयदुल शुहदा से कहा मौला मेरे भाई जाएंगे पहले कुर्बान होंगे, मौला मेरे भाई कुर्बान होंगे। एक भाई को भेजा, दूसरे को भेजा। सैयदुल शुहदा ने कहा अब्बास एक भाई को बचा लो। कहा नहीं, उम्मुल बनीन की सारी कमाई लुटेगी, आज उम्मुल बनीन की सारी कमाई लुटेगी। उम्मुल बनीन ने इसीलिए पाला था, 4 बेटे थे ना उम्मुल बनीन के, 4 बेटे कुर्बान होने थे। उम्मुल बनीन का बेटा अली का बेटा नहरे फुरात की तरफ बढ़ा है, सिर्फ एक बात ज़हन में है, सकीना की प्यास, अब पानी लेकर आना है। हजारों का लश्कर नहरे फुरात में पहरा दे रहा था, अली का बेटा आगे बढ़ा, शमशीर जो चलाई तो कुछ तो के पुश्ते लगाए, नहर तक पहुंचे, मशकीज़ा पानी में डाली, चुल्लू में पानी लिया। अब ए वफादारों जमा हो जाओ, अब्बास की वफा देखो। अरे वफादारों जमा हो जाओ, तुम वफा कहते थे ना, देखो अब्बास को देखो, ये अब्बास वफा का खुदा बनकर आया है। पानी चुल्लू में लिया, पानी को पानी में मारा। मैं कहूंगा मौला पानी क्यों नहीं पिया? वो कहेंगे अरे सकीना प्यासी और अब्बास पानी पी ले। हुसैन प्यासा, फातिमा का बेटा प्यासा, अब्बास पानी पी ले। अरे अब्बास ऐसा नहीं है, वो फौरन शेर पड़ा, कहा जब तक मेरा हुसैन प्यासा है मैं कभी पानी नहीं पीऊंगा। नहरे फुरात में से तशना लब गया, तशना लब वापस आ गया, प्यासा गया, प्यासा वापस आया, एक मशकीज़ा भर के लाया है, ये सकीना तक पहुंचानी है। अब जिंदगी का एक ही मकसद है, सकीना के खुश्क होठों को इस पानी से सैराब करना है। थोड़ा सा आगे बढ़े, दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं, एक हाथ में मशकीज़ा है, दूसरी में शमशीर, बस एक नाकहा वार हुआ, छुप के किसी ने वार किया, अब्बास का सीधा हाथ कट गया। अरे कोई बात नहीं, मशकीज़ा तो है ना, हाथ कट गया तो क्या हुआ? वल्लाह, अब्बास का शेर सुनो, वल्लाह इन क़तअतुमू यमीनी इन्नी उहामी
इमाम सादिक यकीनी, मैं अपने सच्चे इमाम की हिमायत करूंगा, मैं हुसैन की हिमायत करूंगा। बस कुछ देर और आगे बढ़े, एक और लईन ने वार किया, उल्टा हाथ भी कट गया, दोनों शाने कता हुए। अब्बास को कोई परवाह नहीं है, जब तक मशकीदा है, सकीना की प्यास बुझाने का बंदोबस्त है, तो हाथों का क्या, मैं तो मेरी जात गुलाम है। अरे हाथों का क्या है, पानी तो है। अब जो पानी लेकर आगे बढ़े, दुश्मन डर गए, कहा ये तो शेर का बेटा है, ये तो ऐसे नहीं रुकेगा, इसके तो दोनों हाथ काट दिए फिर भी नहीं रुक रहा। उमर साहब ने उर्बला से कहा, उर्बला तीर चला। उसने कहा किस में चलाओ, कहा पानी में चला, देख पानी में जान है। अरे पानी में तीर चला, मशकीदा पानी में गया। अब्बास की उम्मीद है। अजीब मरहला आया, मौला अबुल फजल ने देखा, अरे जो मैं काम लेकर चला था, मुझे तो पानी लाना है, मैं तो सक्का हूँ, मैं तो सकीना का सक्का था। पानी बह गया, कटे हुए हाथों के साथ दोबारा नहर की तरफ गए, कोई बात नहीं, दोबारा पानी लाऊंगा। बस एक मौका आया, दुश्मन ने एक और जरब लगाई, एक जरबे आहनी सर के ऊपर लगी। अब अजीजों जरा ठहर के, मैंने बड़ा वक्त लिया आपका, लेकिन अजीजों हम तो सैयद चौधा के गुलाम हैं, हमें तो मौला अबुल फजल का मरसिया पढ़ना है। बस एक जरा सा ठहर के, अबुल फजल के ऊपर जरब लगी। एक आलिम थे, वो करबला के अंदर हमेशा सैयद अबुल फजल के मसाहिब पढ़ते थे, हमेशा अबुल फजल के मसाहिब पढ़ते थे, सारे मसाहिब निकाल कर अबुल फजल के पढ़ा करते थे। उनके किसी दोस्त ने ख्वाब में सैयद ताहिरा को देखा, बीबी सैयदा तशरीफ लाई और कहा कि वो जो फला आलिम मेरे बेटे अब्बास के मसाहिब पढ़ता है ना, उससे कहो मसाहिब पूरे पढ़ा करे, मसाहिब पूरे पढ़े। देखो अजीजों, ये जो मौला अबुल फजल के मसाहिब है ना, इनका एक मकाम है। मैं बस इतना अर्ज कर दूं, एक आदमी मैदान मिना के अंदर इमाम वक्त से मिलता है, इमाम वक्त से मिलता है, बड़ी बातें करता है, इमाम वक्त से मिलता है, बहुत बातें होती हैं। जब इमाम जाने लगते हैं तो पूछता है, मौला अब दोबारा कब हमारे पास आएंगे? तो मौला ने बड़ा अजीब जुमला फरमाया, कहा कल तुम हमारे चचा अब्बास के मसाहिब पढ़ना, हम फिर आएंगे। मैं कहूँगा, ऐ इमाम वक्त, ऐ फातिमा के बेटे, हमारी तो जबान लड़खड़ाने वाली जबान है, हम तो गुनाहगार लोग हैं, लेकिन मौला आपके चचा के मसाहिब पढ़ रहे हैं, अगर एक नजर लुत्फ हो जाए, आप यहाँ पे थोड़ा सा अपनी नजर डाल दें, तो हम गुनाहगारों की जिंदगी बदल जाए, हम भी सैयद चौधा के रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो अजीजों, इन मसाहिब की बड़ी अहमियत है। बीबी सैयदा ने उस आलिम से कहा कि देखो, उससे जाकर कहो मेरे बच्चे के मसाइब पूरे पढ़ा करे। अब उस आलिम को पैगाम मिला, उसने कहा कि पता नहीं कौन से मसाइब रह गए, सारी किताबें खंगाल दी, सब खंगाल दिया, कोई मसाइब का टुकड़ा है जो मुझसे रह गया, देखा कोई बाकी नहीं रहा। तो बंदा खुदा गिड़गिड़ा के सो गया कि बीबी आप ही बता दे कौन सा मुसीबत का बयान है जो मुझसे रह गया। तो बीबी सैयदा ख्वाब में तशरीफ लाई और ख्वाब में तशरीफ लाकर कहा कि देख तू मेरे अब्बास के मसाइब पढ़ता है, उनके चाहने वालों के सामने पढ़ा कर कि जिसके सीने में तीर लगे हुए थे, जिसके शाने कटे हुए थे, वो घोड़े से जमीन में कैसे गिरा होगा। जब इंसान ऊंचाई से गिरने लगता है ना, तो हाथ जमीन पे रखता है ना। अरे अब्बास के तो हाथ भी नहीं थे और सीने में तीर लगे हुए थे, ये जो जमीन पे गिरा तो ये कैसे गिरा है? बीबी सैयदा, हमसे तो मसाइब पढ़े नहीं जाते, लेकिन जो आपने फरमाया वो हमने अर्ज कर दिया। आपके बच्चे के मसाइब हम कहाँ पढ़ सकते हैं? बस एक मौका आया, अब्बास का आलम घूमा, अब जो अब्बास का आलम लर्दा, तो उधर से सैयद शुहदा की हालत गैर हो गई। बस एक मौके पे देखा मेरा भाई जमीन पर गिर गया। सैयद शुहदा ने अजीब जुमला कहा, फरमाया अल आन इनका सरद ज़ाहरी, अरे हुसैन की कमर अब टूट गई, अब दम बाकी नहीं रहा। अरे मेरा अब्बास चला गया, अब मुझ में कोई दम नहीं रहा। पता नहीं किस तरह अबुल फजल के सामू तक पहुंच गए।
ان کی لاشیں تک نزدیک آئے، ابو الفضل کو دیکھا، ابو الفضل نے کہا بھیا آخری وقت میں کوئی خواہش بتا دو، آخری وقت میں تم نے کبھی ہم سے کچھ نہیں مانگا، تم نے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا، ہم تو آرزو میں رہ گئے، کبھی تم ہمیں بھائی کہہ دیتے، ہمیشہ کبھی مولا کہا، کبھی آقا کہا، کبھی ہمیں بھائی کہہ دیتے، آخری وقت ہے، ارے کچھ مانگ لو، شاید حسین کچھ دے دے۔ اب جو وفا کا خدا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، مولا سے عجیب مانگا، کہا میرے آقا میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، پانی تو نہیں لایا، تو میرے مولا مجھے حیا آتی ہے، میرا لاشا خیمے میں نہ لے کے جانا، میرا لاشا خیمے میں نہ لے کے جانا، ورنہ میں سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، پانی بھی نہیں لایا۔ اب مولا ابو الفضل کا لاشا وہی رہ گیا، آج تک وہیں پر ہے، گویا یہ نگہبان ہے سید الشہداء کے روضے کا۔ اگر آپ میں سے کسی کو کربلا جانے میں دشواری ہو رہی ہو نا، تو میں آپ کو ان کے در کا طالب علم ہونے کے ناطے کہوں گا، دیکھو ابو الفضل سے اجازت لے لو، وہ دربان ہے، ان سے کہنا میرے مولا مجھے آپ کے بھائی کے روضے تک جانا ہے، مجھے آپ کے آقا کے روضے تک جانا ہے، مجھے اجازت دلوا دو، وہ اجازت دلوا دے کہ آپ پہنچ جاؤ گے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بس مولا ابو الفضل کا علم لے کر سید الشہداء واپس آئے۔ اب پوچھو سکینہ کیا سمجھ رہی ہے؟ سکینہ سمجھ رہی ہے میرے چچا پانی لے کر واپس آ گئے، بچوں کو جمع کیا، کہا دیکھو میرے چچا پانی لا رہے ہیں۔ اب جو دیکھا مولا تشریف لائے، ابو الفضل نہیں آئے، سکینہ نے